لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب الله والياسين النبي المبين ورسول المسدد حبيب إله العالمين عبد القاسم ثم الصلاة على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد، وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17، اس میں ارشاد یہ ہے، خدا مخاطب ہے اہل کتاب سے، اہل کتاب سے کہ اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. کیس کتاب والوں، ان کے پاس کتاب ہے، تم کیوں حق کو باطل میں خلط ملط کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو. کس حال میں چھپاتے ہو؟ کس حال میں چھپاتے ہو کہ انتم تعلمون، کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. لیکن گرامی، انسانی فطرت اور ہیومن نیچر، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جو چیز چاہیں گے چھپا لیں گے، جو چیز چاہیں گے ہم دکھا دیں گے. لیکن یہ نظام الہی ہے، وہی ہو کے رہے گا جو خدا چاہے. بندے اتنے بے اختیار ہیں کہ نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں. جب وہ بلائے گا تب جانا پڑے گا، اور جب بھیجے گا تو آنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف خدا کی طاقت، کیونکہ طاقت و مجبوریاں جمع نہیں ہو سکتی. ہم مجبور محض ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم اپنی خوشی کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم اپنے غم کا انتظام نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہے خدا کے دوارا. ایک آرٹیکل آیا یورپ کے نکاح استاد شہید مرتضی مطہری، ایسا نام ہے عالم شیعت کا، جس کو کہا جاتا ہے دماغ. چند دماغ اس قرن کے، اس صدی کے ایسے اللہ نے شیعوں کو دیے تھے کہ اگر وہ ان کو مہلت مل جاتی اور یکجا ہو جاتے تو موقع مل جاتا. تو آج عالم شیعت نہیں، عالم اسلام و عالم انسانیت ہی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. جیسے باقر الصدر مرتضی مطہری
آیت اللہ شہید بہشتی ایسے نابغہ تھے کہ ہم لوگ تو اپنے محسنوں کو اور اپنے مفید جو ہمارے لیے ہیں ان کو نہیں جانتے، دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ پھول جو ہے وہ اپنے عروج پہ آتا خوشبو پھیل کی شہید کر دیے۔ تو صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، بڑی اچھی چیز میں لکھی اور یورپ سے بھی اس چیز کو دیا، اس کو انالائز کیا اور بتایا۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے جب بہت زیادہ امیری میں زندگی گزارتا ہے، بہت زیادہ بچوں کو بہت امیری میں انسان رکھتا ہے، تو ان بچوں میں، ان لوگوں میں، ان فیملی میں خودکشی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں پر لوگ آسودہ خاطر زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر خوشیوں کے سارے انتظام ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں، فلیٹ ہیں، چیزیں ہیں کہ ان کی خوشیوں کی مطلب کوئی حد نہیں ہے، تو چاہے ایک لگژری زندگی جیسے ہوتی ہے انہوں نے گزاری، تو وہ لوگ سوسائڈ زیادہ کرتے ہیں۔ آقا مرتضیٰ مطہری نے نہج البلاغہ سے اس کو ثابت کیا، جہاں غربت ہوتی ہے، تنگدستی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ رجحان کم ہے۔ بظاہر چیز بالکل الٹی ہے کہ صاحب جہاں غربت ہوگی وہاں سوسائڈ زیادہ ہوگا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور جہاں پر ساری لگژریز چیزیں موجود ہیں، مطلب آپ جائیں گے تو آپ ایئر انڈیا سے جائیں گے، ان کا خود کا پلین کھڑا ہے، آپ جو ہے وہ کشتی میں جائیں گے، بوٹنگ کریں گے تو وہ ان کی خود کی کھڑی ہے، ان کا چارٹرڈ پلین ہے، ان کے اپنے ہیلی کاپٹر ہیں، ان کو جنگل میں گھومے، ان کی جنگل، زمین، ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا چیزوں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب نئی خوشی کے لیے کوئی چیز دنیا میں رہ نہیں جاتی ان کے حساب سے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صاحب اب اپنے پلین سے بھی گھومیں، اپنی کشتی سے بھی گھومیں، اور اپنے ساری چیزیں جو ہیں وہ پرسنل ہیں، وی آئی پی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب کوئی چیز خوشی کی ہے نہیں، لہٰذا اب ایک ہی خوشی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب اس دنیا سے چلے جائیں، جو کچھ رہا ہے۔ اب آئیے غریب، غریب وہ ہے کہ وہ اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا پالے کہ بچے شاکر رہیں۔ شاکر بچے کیسے رہیں گے؟ ہر وقت اس کی خوشی کا اگر انتظام ہوتا رہے گا تو اس بیچارے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خوشی کیا ہوتی ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ زندگی کا بیلنس ایسا خراب ہو جاتا ہے انسان کا کہ ذرا سی چیز میں انسان سوچتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل کے دو کام بگڑ گئے، اس کو سوچتا ہے دنیا ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے تکلیف دیکھی نہیں ہے، ناکامی دیکھی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ انسان شاکر اس لیے نہیں ہے کہ ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ جب انسان کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، انسان ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، تو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا لطف نہیں اٹھا پاتا، جو چیزیں نہیں ہوتی اس کے خواہش میں مر جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا انسان شاکر، غریب، صحت مند کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ دنیا میں جتنا لوگ کھانے سے مر رہے ہیں، بھوک سے اتنا نہیں مر رہے ہیں۔ کھانے ہزار بیماریاں ہیں، بھوک ظاہر سی بات ہے انسان کی حیات، انسان کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کو اس کے جسم کی فزیکلی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کو چاہیے انسان کا، اس سے نہیں مر رہا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور خدا سے مغرور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر تکبر و غرور انسان کو آتا ہے تو خدا سے اتنا ایک بار ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی رونا آیا؟ میں نے پوچھا ملک الموت سے کبھی ایک دن پہنچی رونا آیا؟ کہاں آیا؟ پھر 3 بار آیا، 3 بار آیا۔ کہ ہنسنا؟ کہا 3 بار ہنسنا۔
سے ہم وہاں پہ کہ جب ایک بار ایک روح قبض کرنے کے لیے کہا گیا ہزاروں میل کی دوری پہ انسان اور حکومت اس کی روح قبض کی جائے. اب یہ تھا کہ بھائی جگہ معین ہے کہ بھائی یہاں پر اس ٹائم اس کی روح قبض کی جائے گی اور وہ وہاں سے بہت اللہ نے ملک الموت کو دکھایا کہ اس کو ایسی ضرورت پوری کی وہ خود وہاں پہ پہنچا اور جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس کی روح قبض کی کا رونا کب آیا؟ کا رونا تب آیا کہ جب ایک عورت صحرا ایک بیابان ایک جنگل میں جا رہی تھی حاملہ تھی ایک طوفان آیا اور اس طوفان میں ساری چیزیں منتشر ہو گئی پھر اس کے کیا بچہ ہوا اور بچہ ایسا ہوا کہ وہ عورت مر گئی جب اس عورت کی روح قبض کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو ملک الموت کہتے ہیں مجھے بڑا درد بڑا افسوس ہوا کہ یہ ابھی شیخا بچہ ہے اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا اور اس کی ماں کو نہیں دیکھا. اللہ نے کہا تم پہچانتے ہو اسے کس کی روح قبض کی تھی کون سا بچہ تھا کس کی ماں تھی کہا نہیں. اللہ نے کہا ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ کون تھا. ایک سوال خدا نے ملک الموت سے کیا اور سوال یہ تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میں درد زیادہ ہے تم میں رحم زیادہ ہے ہم سے زیادہ؟ کہا نہیں پروردگار تیرے رحم کے آگے کوئی رحم نہیں. جب اتنا رحمان اور رحیم خدا قہار بن جائے جب اتنا کریم خدا کہ جو ماں سے زیادہ کریم ہو غضبناک بن جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی کریمی میں اور رحیمی میں کمی نہیں ہے ہم میں کمی ہے کہ ہم نے اس کے استعداد کو اور ہم نے اپنے تکبر سے اس کے عذاب کو خرید لیا ہے. یہ روایت ہے خدا داد نہیں نازل کرنا چاہتا خدا تکلیف نہیں دے ہم آئے تکبر غرور ہم تمہیں پہچانواتے ہیں پہچانوایا کون تھا کہا وہ شداد اسے تو کہہ رہے تھے بہت مظلوم ایسا کہ ماں مر گئی دودھ بھی نہیں کہا میں نے اسے پروان چڑھایا آگے بڑھایا بلندی عطا کی اور اس بلندی پہ جب پہنچا وہی باقی ہے. تو عزیزان گرامی ہماری ضرورتیں کبھی ہماری موت کے قریب لے کے جاتی کبھی کبھی ہماری چیزیں ہماری خواہشیں یہ موت کا بلاوا ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمیں ترقی ہو رہی نہیں ترقی نہیں ہے موت ہے. انسانی زندگی انسانی مزاج تو غرور کیا ہے ہم صاحب اختیار نہیں ہم تو ایسے مجبور ایسے کمزور ہیں کہ اگر ایک نس کھسک جائے شاہوں پہ دنیا چل رہی ہے ایک نس کھسک جائے تو دور دوڑیے پوری دنیا کا سسٹم جو آپ چلا رہے ہیں صرف ایک نس کھسک جانے سے ہم اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا اپنے کو نہیں پہچانے کتنا مجبور ہے انسان. یہ جب تک خدا کی مہلت ہے تب تک تو یہ انسان اختیار رکھتا ہے لیکن جہاں خدا کی مہلت ختم ہوئی انسان ختم ہو. ارشاد کیا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل اے اہل کتاب تم حق کو باطل میں خلط کیوں کرتے ہو کنفیوژن کیوں پیدا کرتے ہو. جو بالکل کلیئر کٹ بات ہے بالکل صاف شفاف بات ہے کہ یہ صحیح یا غلط انسان اس میں شو سے نکالتا اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اور یہ ہوتا تو یہ ہوتا. اللہ نے نبی کو بھیجا کہا جائے تبلیغ کیجئے گئے اب وہ کیا کہتے ہیں سامنے ہاتھی موجود ہے ہدایت دے سکتے ہیں کہتے ہیں اگر خدا کو ہاتھی ہی بھیجنا ہوتا تو انسانوں کی شکل میں نہ بھیجتا فرشتے بھیجتا. جب فرشتے بھیجے گئے تو پھر یہ کہا کہ صاحب ان میں تو خواہشات ہی نہیں ہوتی ہے کوئی انسان ہوتا اسے پتہ چلتا گرمی کیا ہوتی ہے ٹھنڈک کیا ہوتی ہے یہ انسان بہانے کا خدا ارشاد فرماتا ان الانسان لربہ لکنود یہ انسان خدا سے ڈرتا نہیں ہے. انسان غلط فہمیوں میں جیتا موت انسان کی آنکھوں کو کھولتی ہم سب ابھی غافلین میں سے
زندگی اگر ہدایت اس میں نہ ہو تو یہ غفلت کی، ہم سب غافل ہیں. جب ملک الموت آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انسان سو رہا ہے، گھر کی چھت پھٹی اور صاحب ایک اندر آ کے بھائی تالا لگا تھا کیسے؟ کہا ہمیں کسی تالے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی انویٹیشن کی ضرورت نہیں، ہم تو جہاں چاہتے ہیں چلے چلیے. ابھی کہاں کا مہلت تو نہیں ہے. کس کیوں؟ کہنے لگے کہ بس یہیں پہ ختم. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، سے لوگ کہتے ہیں اگر یہ ہو جاتا تو بچ جاتے، ایسا ہوتا نہیں. لا یستخلفون ساعة ولا یستاخرون. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک لحظہ، یہ لحظہ ہم لوگ جو سیکنڈ سوچتے ہیں یہ سیکنڈ نہیں ہے، یہ لحظہ سیکنڈ نہیں ہے. قرآن لہذا بس جو سوچا ہے وہ وہی سوچ، اسی وقت کی سوچ، ایک سیکنڈ کا جو ہے وہ وقفہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا یستقدمون ساعة ولا یستاخرون ساعة. ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ آنا ہے، جو جگہ ہے وہاں. اور ہم اور آپ تو بہت کمزور ہیں. جناب سلیمان ان کے اشاروں پر دنیا چل رہی تھی، بڑا اختیار دیا تھا، ہواؤں کو دیا، فضاؤں کو دیا، چرندے پرندے درندے سے بات کے اختیارات دیے. اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ جناب سلیمان اپنی محل کی طرف پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیے. پیچھے وہ دیکھا کون ان سے کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جائیے؟ ہم تو جانوروں کو حکم دیتے ہیں، ہم تو انسانوں کو، جناتوں کو، چرندے پرندے سب ہمارے اشاروں پہ ہم کہتے ہیں. ہم سے کون کہہ رہا رک جائیے؟ خوب کے دیکھا، کہا کون؟ کہا ملک الموت. کہا کچھ مہلت؟ کا کوئی مہلت نہیں. کہا بیٹھ جائے؟ کہا نہیں مہلت نہیں ہے. کرے کہ کوئی سہارا؟ کا کوئی سہارے کی ضرورت نہیں. خدا نے کہا اسی حالت جناب سلیمان بیٹھ نہیں پائے. کہ چھوٹا موٹا کہیں کا راجا یا نواب یا کہیں کا جو ہے وہ مکھ منتری اور پردھان منتری راشٹرپتی نہیں تھے، کائنات پر ان کا قبضہ تھا. اسے قرآن نے خلیفہ کہا کہ پوری دنیا کا حاکم. کہا ہل نہیں سکتے. جن کے اشاروں پہ ہر چیز ہل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، کہا آپ ہل نہیں سکتے، یہیں ٹھہر جائیے. جناب سلیمان کو ٹھہرنا پڑا. اور یہی ہوا کہ جب دیمک نے آپ کے اسے اٹھایا ہے، جب اسا گرا ہے، تب آپ زمین پر چھپا. ہم کس خیال میں مطلب آیت جھنجھوڑی ہے کہ یا اہل کتاب، وہ کہ جنہوں نے کتاب دیکھ لی ہے، جن پر کتاب نازل ہو چکی ہے، لما تلبسون الحق بالباطل. تم حق کو باطل سے خلط کر رہے ہو، کنفیوژن کی باتیں کریٹ کر رہے ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو. انتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. کیوں؟ کہا حق چھپ نہیں سکتا، چاہے 70,000 ممبروں سے چھپایا جائے، حق چھپ نہیں سکتا. حق عیاں ہو کے رہے گا. اور جب حق عیاں ہو جائے گا تو جو باطل ہوگا خود بخود رسوا ہو جائے گا. کیونکہ حق ہے عزت کا نام، باطل ہے ذلت کا نام. جہاں خدا حق رکھتا ہے وہاں عزت رکھتا ہے، اور جہاں ذلتیں ہوتی ہیں حق وہاں پہنچ نہیں سکتا. صلوات پڑھ دیں انسان اپنے حساب سے چلنا چاہتا ہے، نہیں انسان کے اوپر بھی کوئی ہو. مولا کیا حساب پاتے ہیں؟ بہت بڑی بات. ہم ارادے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ہماری پلاننگ کے ساتھ کام چلتا ہے، ہم سوچتے ہیں ہم سکسیسفل ہو گئے. لیکن ہماری پلاننگ اسی حد تک تو ہے جہاں تک ہمارا اختیار. ہر چیز ہمارے کنٹرول میں تو ہے نہیں، ہر چیز پر ہمارا اختیار تو ہے نہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں جو کائنات کی ایک ایک نفس سے واقف، ایک ایک چیز سے واقف، لوگوں کے مزاج سے بھی واقف ہوں، موسم سے بھی واقف ہوں، نسلوں سے بھی واقف ہوں،
کون سا دانہ کیا اثر دکھائے گا اس سے بھی واقف ہو. ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بکسر العظائم، ہم نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ہمارا کوئی ارادہ ٹوٹ جائے تو باقی ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیسے ہو جائے گا؟ مولا کہہ رہے نہیں، ہم نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اور جب اس کی تشریح نہج البلاغہ کے جملے کی جو تشریح ہے عرفت ربی بکسر العظائم، لوگ تو اپنی حاجتوں کو پورے ہونے سے اپنے دیوتاؤں کو پہچانتے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے خدا کو اپنے نفس کے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. کیسا ارادہ ٹوٹا؟ کہا دو وجہ ہیں جو اس کی تفسیر. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، انسانی طاقتیں اسے توڑ نہیں سکتی ہیں. اب اگر ہمارا کوئی ارادہ توڑ سکتا ہے تو سوائے ہمارے خالق کے کوئی اور نہیں توڑ سکتا. دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں اپنے وسائل کی طریقے سے، اور یہ جو ارادے ٹوٹتے ہیں یہ دنیا ہمارے حساب سے نہیں چلی، خدا کے اشاروں میں دنیا چل رہی ہے. صلوات پڑھ بہت پلاننگ، بہت پلاننگ. دیکھیں چھوٹی سی مثال، یہ مہینہ چل رہا ہے آخری ایام میں، کسی بھی حدیث یا کسی بھی حادثے کے، توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی حدیث یا کسی بھی حادثے یا کسی بھی واقعے کے اتنے گواہ پوری تاریخ بشریت میں نہیں ہیں جتنے غدیر ہیں. کوئی بھی حادثہ آپ کو بتا دے یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی واقعہ کہ جس کے 1.25 لاکھ لوگ شاہد ہو، اس سے بڑا تاریخ بشریت میں کوئی حادثہ نہیں. اتنے گواہ، چشمدید گواہ. بھیا تو مورخین یہ لکھیں کہ لوگوں نے رسول کی بغاوت کی، تو یہ لکھیں کہ بھائی بغاوت کی، کیونکہ وہاں حکم یہ تھا کہ جا کے جملے فکس کر دیے گئے تھے کہ ایسے ویسے نہیں کہ اپنے موڈ میں اپنے حساب سے اپنی معرفت کے حساب سے کہیں جو دل چاہے، کوئی حضور کہے، کوئی جناب کہے، کوئی سرکار کہے گا، نہیں، سب ایک جملے سے کہیں گے بخن بخن لکا یا امیر المومنین. چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو، منافق ہو، باغی ہو، کوئی بھی ہو، جملہ یہ ہوگا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو کہ آپ مومنوں کے امیر بنا دیے گئے. جتنے بھی گئے تھے اتنے لوگوں کے جانے کے بعد، یعنی 1.25 لاکھ کم سے کم. اب یہ 1.25 لاکھ تو چشمدید تھے. واٹس ایپ پہ کہیں ایک واقعہ ہوگا، کہیں ایک واقعہ، لیکن اس میں جہاں دیکھیے بعد میں جا کے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر کے ساتھ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ. محلے کا واقعہ تھا، پہلے محلے میں ایک واقعہ ہوا، اس کو 4 آدمیوں نے دیکھا. لیکن جب آپ فیس بک کے اوپر جائیں ایک ریکارڈ دیکھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کو کم سے کم 4 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. گواہ ہیں 4 اور دیکھنے والے ہیں 4 لاکھ. تو اب واقع غدیر کے دیکھنے والے ہیں 1.25 لاکھ. ہر فیملی میں، توجہ چاہتا ہوں، ہر فیملی میں عربوں کے زمانے کی نسل کے کو ابھی وہاں پر فیملی پلاننگ تو لاگو تھی نہیں، تو کم سے کم 5 لوگ مان لیں، ہر گھر میں 5 لوگ. تو جب 5 لوگ ہر گھر سے مان لیں تو 1.25 لاکھ لوگوں کے گھر سے کتنے لوگ ہو گئے. پھر ان کے اچھا حکمتیں بھی یہ تھی، خدا بہت یعنی ایکوریٹ ٹائم کا ہے، اذان ٹائم پہ ہوگی، روزہ ٹائم پہ کھلے گا، سحری ٹائم پہ ہوگی، زوال ٹائم پہ ہوگا، غروب ٹائم پہ ہوگا، طلوع ٹائم پہ ہوگا. لیکن یہ 3 دن غدیر میں روک کے، دیر لگوا کے، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر کے کہ جب یہ پہنچے تو کہیں بھائی چلے تو اس ڈیٹ میں تھے، پہنچے اتنی دیر میں کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، سوال پیدا ہوں گے. جب سوال پیدا ہوں گے تو تشویش ہوگی، جب تشویش ہوگی تو پھر تحقیق ہوگی، جب تحقیق ہوگی تو پھر معرفت ہوگی. میں کیا کروں ان مورخوں کا کہ جنہی نے نہ تحقیق کی، نہ جنہی نے جا کر وہاں پہ مشاہدہ کیا، نہ جنہی نے معلومات اکٹھا کی، کیونکہ
واقع غدیر ہے منافقوں کے منہ پہ تماچا. میں توجہ چاہتا ہوں یہ سورہ برات کی 13ویں آیت ہے جس میں ارشاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے شر سے بری ہیں. پتہ یہ چلا دیکھیے کسی بھی واقعے کے لیے کسی بھی حکم کے لیے خدا نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ واللہ یعصمک من الناس کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. لیکن اس واقعے کے لیے یہ ہے کہ ہم شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شرارتیں پنپ رہی تھی. میں توجہ چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں شرارتیں پنپ رہی تھی. ان شرارتوں کو خدا کو ناکام کرنا تھا. لہذا کسی نے پیغمبر کی طاقت کا مشاہدہ غدیر سے پہلے نہیں کیا تھا. میں توجہ چاہتا ہوں کون ہے پیغمبر ہے امام. کس کے امام؟ کہا جو سب کا امام ہے اس کے امام. میں توجہ چاہتا ہوں کس کے امام؟ کہا پیغمبر ہے علی کے امام. علی سب کے امام، پیغمبر علی کے امام. تو امام کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا اس منزل پر امام ہوگا. طاقت میں امام سب سے آگے ہوگا، علم میں امام آگے ہوگا، فضل میں امام آگے ہوگا، شعور میں امام آگے ہوگا، عقل میں امام آگے ہوگا، عزت میں امام آگے ہوگا، اختیار میں امام آگے ہوگا. پیغمبر کی طاقت کسی نے نہیں دیکھی. فاتح خیبر کو غدیر میں اٹھا کے بتایا کہ اگر یہ خیبر اٹھا سکتے میں علی کو اٹھا سکتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا کیوں واقع ہوئی؟ کہا غدیر کو بلا دینے سے. اگر غدیر زندہ ہوتی کیونکہ غدیر اسلام کی بقا کی ایک مہر ہے. پوری تاریخ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تو پیغمبر نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی. مورخین جو مخالفین تھے وہ شیخ ابی طالب میں پیغمبر تھے، مخدرات عصمت و طہارت بھی تھی. شیخ ابی طالب میں ایسی ناکہ بندی کر دی گئی تھی کہ وہ غلہ جا نہیں سکتا. پتے کھائیں جسم ہرا ہو گیا تھا لیکن سچائی باقی تھی. 3 سال گزرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ جائیے. کون ہے؟ جناب ابو طالب. کہتے چچا جا کے اسے یہ کہہ دیا کہ ہمارے ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا ہماری سچائی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے لیکن جہاں ہماری مہر لگی تھی وہ حصہ باقی ہے. گھر میں بیٹھ کے کون بتائے گا؟ گھر میں بیٹھ کے یہ خود ایک الہی پیغام ہے. ایک انسان گھر میں بیٹھ کے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے جھولے میں کیا ہو گیا ہے تو وہ کچھ سچا ہی ہوگا. جیسے ہی جا کے جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ آپ جا کے دیکھ لو میرا بھتیجا سچا ہے. ہم کیسے معلوم سچا ہے؟ کہا جہاں پہ اس کے نام کی مہر لگی تھی وہ حصہ باقی، باقی پورا ایگریمنٹ دیمک کھا گئی. تم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر گروہ میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، آپس میں بحث چھڑ گئی. منافق تھے کہ 2 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو بولے غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں، نہیں جان پاتے، نہیں سمجھ پاتے ہیں، سازش سمجھ پائے نہ نہیں سمجھ پائے نہ کیا جو ہے وہ کھچڑی پکڑی چلے کیا جاتا ہے یہ ہوگا. ایک ہوتے نہیں جانتے ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 یا ہے کتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. کہ اہل کتاب صاحبان کتاب تم حق کو باطل میں خدمت کر رہے ہو اور پھر حق آشکار ہونے کے بعد تم چھپا رہے ہو. یہ تفسیر
غدیر جو ہے اس کی دلیل بھی یہ آیت کی کہ جانتے دیکھ لیں جو منافق تھے کہا نہیں نہیں یہ صرف ہم لوگوں کو ورغلا رہے ہیں. جو اس میں بھولے تھے بہتے ہوئے لوگ تو کہا کہ دیکھنے میں کیا جاتا ہے. ان کے درمیان میں شیطان پہنچا کہنے لگا کہ یہ اب بالکل دم توڑنے والے ہیں اور اللہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے یہ ہم لوگوں کو ورغلا رہے تاکہ ہم لوگ آپس میں لڑیں اور یہ اپنا کام کریں. جب نظام خدا کا ہوتا ہے نظام خدا کا ہوتا ہے دیکھیں کا کھولا جائے گا لیکن سب کے سامنے کھولا جائے گا. نمائندہ الہی نمائندہ پہنچا جناب ابو طالب نے کہا بالکل کھولیں دیکھیں ہمارا بھتیجا صحیح کہہ رہا ہے نہیں لیکن سب کے سامنے کھولا جائے. کیونکہ جو پلاننگ والے لوگ ہوتے ہیں تو چیزوں کو رپورٹ کر دیتے گھما دیتے نہیں ایسے نہیں ایسے ہوتے. کل آئے سب کے سامنے جب لے کے آیا کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ بھئی تھیلے کے اندر تھیلا تھیلے کے اندر تھیلا کیونکہ پیغمبر سے اگریمنٹ تھا کہ معمولی تھوڑی تھا. کھولتے چلے گئے سب سالم اندر اور اس کے بعد جب اندر جس میں رکھا تھا پہنچے تو دیکھا چمڑے کے ہوتے تھے بھائی. دیکھا کہ سب دیمک کھا گئی ہے صرف محمد رسول اللہ علیہ. اب لوگوں میں تشویش کہا کہ بات تو سچی ہے. ایک نے اس میں کہا کہ بتاؤ تم نے کتنے اس کے اوپر محافظ رکھے تھے. کہتا ہم نے ہر قبیلے سے ایک محافظ تھا اور اس میں یہ چیزیں تھی کہ کوئی جا نہیں سکتا ہے. کا کوئی امکان ہے جانے کا کہا نہیں. کہا ہم میں سے کوئی خبری کہا ہم میں سے کوئی خبری بھی نہیں ہے. کوئی مخبر کہا کوئی مخبر بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر ان تک یہ خبر پہنچی کیسے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیز محفوظ وہاں کوئی آ جا نہیں سکتا ہے تو پھر یہ خبر ان تک پہنچی کیسے. خبر کا نہ پہنچنا اور ان کا خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے ہیں. اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو بہت سے لوگ پیغمبر کی طرف مائل ہوئے. اب کافروں نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کی طرف لوگ مائل ہیں تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ باہر آ جائیے. ان کا ایسا نہ باہر آ جائیے. ایسے نہیں کہ ایک واقعہ ہوا آپ نے کچھ دن ہم کو گھر میں کوارنٹائن رکھا پھر ہم کو بھیج دیا. کہا نہیں بتائیں لوگ پیغمبر کے ہاتھوں پر اسلام لائے یہاں پر تو اسلام لائے لیکن اب ذرا سا یہ بتائیں کہ جو پوری چیزوں کو مینج کر رہے تھے جناب ابو طالب وہ کہاں تھے. کہا جناب ابو طالب لوگوں سے اعلان کھڑے ہو کے بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ تم میں سے اب کتنے ہیں جو ہمارے بھتیجے پہ شک کرتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ لوگ خاموش تھے. کچھ لوگ آگے نکل کے آئے کہنے لگے آج تک تو ہم شک کرتے تھے لیکن اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ نہیں یہ سچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ خدا سامنے لاتا ہے کوئی چاہے جتنی پلاننگ کر لے. صلوات پسندیدہ کرامی ایام اللہ کی آمد آمد ہے. چند جملے قرآن کی نعمتوں کو تمام کرتے ہیں. یہ سال تو ختم ہو گیا. اب یہ نیا سال جس کا ہماری زندگیوں میں ماہ محرم سے اور ہم اس غم کے لیے اتنا خوش رہتے ہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ محرم کیوں رونے کا موقع ملے گا پرسہ دینے کا موقع ملے گا. لوگ عید کے لیے انتظار کرتے ہیں بقرعید کے لیے انتظار کرتے ہیں محرم کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہماری حیات محرم ہے. ہماری زندگی محرم ہے. ہماری زندگی کا مقصد محرم ہے. یہ محرم سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے ایام کا نام ہے. یہ محرم بجھے ہوئے دلوں کو چوچال کر دینے کا نام ہے. محرم ہلچل ہے. کوئی امریکہ جا رہا ہے کوئی امریکہ سے آ رہا ہے کوئی دبئی جا رہا ہے کوئی دبئی سے آ رہا ہے کوئی بمبئی سے چلا کوئی کہیں سے چلا. کہاں گھر جا رہے ہیں کیوں محرم. کوئی
چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے کائنات میں ہلچل ہے. غدیر لوگوں نے چھپائی لیکن محرم کو خدا نے ایسا عیا کر دیا کہ جن کا امام حسین سے ایمانی رشتہ بھی نہیں ہے وہ انسانی رشتے کے ناطے اپنے کو عزادار کہتے ہیں. 3-4 ہماری گزارشیں ہیں آپ لوگوں سے اور اس میں سب کی انشاءاللہ بھلائی بہتری ہے. خدا بھائی فون کر دیا، ایک موقع مل گیا محمد کا. وہ گزارشیں آپ سے یہ ہیں کہ دیکھیے حالات ماحول خراب ہے. ہمارے صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں اس حساب سے چلنا ہے کہ آج کوئی دقت کوئی پریشانی اگر آئے گی تاہم سے ہمارے کسی بھی بچے کسی بھی جوان پہ آئے گی تو ہم لوگ گھروں میں آرام سے تو نہیں بیٹھ پائیں. تو اس کے لیے کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی، کیونکہ عزاداری ہر گھر میں ہونا ہے، ہر جگہ مجلس ہونا ہے. کسی کی مجلس ڈاؤن نہ ہو، کسی کی برادری نہ ہو، کسی کو ٹھیس و تکلیف نہ پہنچے. دعوت دکھانا ہو تو یہ 10 دن کے بعد دکھانا. جو ٹائم بزرگان اور عہدے داران ہیں انجمن کے اور کے بیٹھ کے طے کر لیں 10 منٹ 15 منٹ جو بھی مجلس کا ہو وہ ہو جائے. دوسری چیز ہے کہ حالات دیکھ کے، کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ ایک شیعوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قیادت بڑی ویک ہے. لکھنؤ کے بھی حالات ایسے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس تو ہوتی ہے لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پریشر ڈلوا لیں. آپ کے پاس حکومت میں نیتا آپ کو بہت پیار سے بٹھاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے نیتا منسٹرز کیبنٹ منسٹر آپ کو بہت عزت سے بڑے پیار سے بٹھائیں گے لیکن کام آپ نہیں کریں گے. آپ خود بھی مل چکے تو ہم ایسا کام ہی نہ کریں کہ ہمیں خدا نخواستہ ان کی ضرورت پڑے. دوسری چیزیں یہ ہے کہ جو ہمارے مراجوں نے اور رہبر نے چیزیں کہی ہیں، آپ تمام لوگ سفیران اعضا ہیں. امام حسین کی فرش اعضا، امام حسین کی شہادت کے مقصد اور محرم کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. لہذا یہ ہے کہ ایسی مجلسیں ہوں کہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے پاس آئے، ہماری فرش اعضا پہ بیٹھیں اور ہمارا میسج لے کے جائیں. قرآن کی آیت ہے کہ تبرع آپ کا حق ہے، آپ کا فریضہ ہے، لیکن فروع دین کے کس اسٹیج پہ تبرع؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، آخر میں جا کے 7واں 8واں 9واں 10واں یہ تبرع. ہم لوگ شروع کی چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ڈراپ کر کے سیدھے وہیں تبرع پہ پہنچ جاتے ہیں. تبرع تب ہے ہمارے لیے میرے جوانوں، یہ تبرع ہمارے لیے تب ہے کہ جب ہم خود منزہ ہوں. وہ تبرع نہیں ہے کہ ہم گالی کہیں اور بھیج رہے ہیں اور وہ اس سے زیادہ پریشر سے لوٹ کے ہم تک آ رہے ہیں، کیونکہ خدا عادل ہے. خدا کو سیاست نہیں کرنا ہے. خدا نے صاف کہا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہے، چاہے ہم ہو یا کوئی. کاذبین پہ لعنت ہے، غاصبین پہ لعنت ہے، منافقین پہ لعنت ہے. تو کوئی بھی ہو رشتہ داری ناطے داری وہاں نہیں چلتی ہے. لہذا پہلے ہم کو اخلاق پیش کرنا ہے. ایت اللہ سیستانی، ایت اللہ وحید خراسانی، ابوبکر شیرازی، ایت اللہ نوری حمدانی، یہ تو بڑے بڑے آپ کے مراجع ہیں. ایت اللہ خامنائی، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ وقت ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا، امام حسین کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانے کا. دوسری قوموں کے ذہن اس وقت آمادہ ہیں آپ کی بات سننے کے لیے. آپ فیس بک پہ دیکھ لیے اتنا زیادہ یہ آر ایس ایس، بی جے پی، شیو سینا، یہ لوگ زہر پھیلا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی
لوگ آپ کے قرآن پر ہندو تحقیق کر رہے ہیں، ہندو تحقیق کر رہے ہیں. تو میری دوسری گزارش نوجوانوں سے یہ ہے کہ جو لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر یہ سب یوز کرتے ہیں، امام حسین کے انسانی پیغامات جو ہیں ان کو آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کو بھیجیں، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہے، پوری انسانیت کے امام ہیں. وہ اپنی عقیدت و محبت سے امام حسین کو چاہ رہے ہیں، لیکن امام حسین کا پیغام پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز جو ہم نے دیکھی ہے، بارہا دیکھی ہے اور افسوس ہوتا ہے، وہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں برداشت کا مادہ بہت کرتے ہیں. مجلسوں میں، جلوسوں میں آپس سے لڑ جانا، سب کو 5 منٹ کا جھگڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کی پوری قوم کی چھوی جو دوسرے لوگوں کے ذہن میں جاتی ہے وہ یہی جاتی ہے کہ صاحب یہ بھی دوسری قوموں کی طرح ہو گئے، جو عزت و ویلیو تھی وہ ختم ہو. تو یہ جو سڑکوں کے اوپر گریبان پکڑنا، ایک دوسرے سے چلانا نہیں. اصول رکھیے کہ بھائی عہدے داران ہیں، بزرگان ماشاء اللہ ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کے آگے آ کے، اور بزرگان بھی لیٹ نہ کریں، فوراً کا فوراً فیصلہ کریں، فوراً کا فوراً جس کی جو غلطی ہے اس کو سڑکوں میں فیصلے کریں. اور آخری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ جو فرشی ادا ہے وہ فرشی ادا ہی ہے. امام حسین کی فرشی ادا رہے، ہماری اور آپ کی فرشی ادا نہ رہے، کیونکہ جھگڑے امام کے فرشی ادا کے نہیں ہوتے، ہماری اور آپ کی فرشی ادا کے ہوتے. فرشی ادا ہماری اور آپ کی ہو جاتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ امام حسین کی فرشی ادا ہوگی وہاں پہ نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی فرض بچھا دیا جائے اس کو آپ نام دے دیے فرشی ادا کا، نہیں. جہاں پہ شرائط موجود ہو، جیسے آپ کی نماز ہے اس میں بھی شرطیں ہیں کہ صاحب وضو آپ کا صحیح ہو، پانی غضبی نہ ہو، لباس غضبی نہ ہو، جگہ غضبی نہ ہو، ٹائم کے اوپر ہو، آپ کے اوپر غسل و وضو واجب نہ ہو. واہ واہ واہ، ساری چیزیں. اسی طریقے سے وہ فرشی ادا کہ جہاں پر دین پامال نہ ہو رہا ہو، جہاں شریعت پامال نہ ہو رہی ہو، جہاں پر صرف اور صرف خالصتاً جناب زہرا کے فرشے کے لیے ہو، وہ ہے فرشی ادا. اور فرشی ادا ہوتی ہے تو اس کی رونق ہی عجیب، کیونکہ کسی میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جناب سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب فرشی ادا ہوتی ہے تو جناب سے. اور کیوں آتی ہے فرشی ادا پہ؟ دعا دینے کے لیے آتی ہے کہ پروردگار یہ ہمارے بچے کے قربانی کو باقی رکھنے والے لوگ ہیں. امام حسین کی قربانی تبھی باقی رہے گی جس مقصد اور مشن کے لیے امام حسین نے شہادت دی ہے وہ باقی رہے گی. مومنین کی واقعی خدمت کریں، لیکن دکھاوا اور تسنو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کا کام صرف یہ کرنے کے یا بات کریں، لیکن اگر وہاں سے واہ ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سے ہو جائے. دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمارے تمام مومنین کو خدا صحت و سلامتی دے، توفیق دے، اور تمام بلا و مصیبت سے خاص کر کے یہ جو بیماری وبا کورونا ہے سب کو محفوظ فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب محرم آتا ہے تو ولولوں کے ساتھ دن مایوس کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس انتظام ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت درس کیا، آپ نے مزاج سے واقف ہے، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، آپ ہمارا حصہ ہے کہ وہ فرشی ادا کہ جو دین کی بقا کے لیے ہوگی، وہ فرشی ادا امام زمانہ کو کرسے کے لیے ہوگی، اس کا رنگ ڈھنگ ہوگا. زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ باوضو مجلسوں میں پہنچیں، کیونکہ یہ عبادت ہے. بس میں آپ کی جماعتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ اور آپ کی جماعت ایام ازاں بہت سے لوگوں کی فون آئے یہاں پہ مولانا حالات بڑے خراب ہیں، انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کیسے محرم ہوگا.
کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جابس نہیں ہیں، کسی کے پاس قرضے ہیں، تو میں ایک ہی انہیں جواب دیتا ہوں کہ فرش ادا جناب سیدہ کے لیے بچھائیے، یہ آپ کا کام ہے، انتظام نہیں ہوگا۔ ایک عراق کا واقعہ ہے، ایام ادا کے یہی ایام تھے، ایک ضعیفہ شوہر سے کہہ رہی تھی کہ محرم آ گیا، تو انتظام کیسے انتظام کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا مجھے فلاں سے بھی قرضہ مانگا، فلاں سے بھی مانگا، انتظام نہیں ہو پایا۔ خدا انشاءاللہ ہمارے مومنین کی مجبوریوں پریشانیوں کو خدا دور کرے۔ بے روزگار ہیں جوان، روزگار ہیں، آج فرمائے روزگار ہیں، پر نہیں انتظام، تو فکر ہو۔ یہاں تک کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوگا، اب کیا ہوگا؟ ایک جوان بیٹا، حسین جمیل بیٹا سامنے کھڑا، ہم اسے بیچ دیتے ہیں۔ باپ بیٹے کو لباس پہنا بتا دیا، کہا کیا بات ہے، ہم تمہیں بیچنا چاہتے، کہا میں بیچنا چاہتے، کہا کیوں بیچنا چاہتے ہیں، کہا پریشان ہے، لہذا میں فرش ادا بیچنا لے کے پہنچے جہاں پہ غلام بیچے جاتے، جب وہاں لے کے پہنچے بہت سے غلام کھڑے تھے، یہ بھی غلاموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خریدار آئے تو دیکھا کہ ہاتھ پیر صحیح و سالم، چاند سا چہرہ، خوبصورت جوان، سکینہ جوان۔ کہا بھائی کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بیچنا چاہتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا ہے غلام۔ کہا تم کس دل سے بیچنا چاہتے ہو غلام؟ کہا ہم اس کو نہیں رکھنا ہے، بیچنا ہے۔ ٹھیک، اس کو لے لیا۔ کہا میں لیے تو جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تم واپس تو نہیں آؤ گے۔ کہا نہیں، میں واپس نہیں آؤں گا، دے دیا تو دے دیا۔ اپنے بیٹے کو جا کے بوڑھے انسان نے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد گھر آیا، فوراً کر دیا ماں کا دل بے قرار تھا، میرا جوان بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ میں تو بہت ناز و نخروں سے جگاتی تھی، ناشتہ کراتی تھی، کھلاتی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ پھر ماں نے سوچا، کہا بھائی غلام بنا کے لے گیا، بیٹا بنا کے تو نہیں رکھے گا، لے جائے گا، کام ہی کروائے گا۔ وہ کہیں اس نے جا کے فرشیدہ جو بچھائی، جناب سیدہ کو گواہ کیا، کہا اے جناب سیدہ، میرا بیٹا بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت حسین و جمیل، لیکن آپ کی اکبر کے پیر کی دھوما نہیں تھا، لہذا میں نے بیچ دیا ہے۔ یہ ماں تھی، انتظام کر رہی تھی، اور انتظام کرتے کرتے ایک مرتبہ رات جب ہوئی، ماں کو بیٹے کی یاد آئی۔ کہا میرا جوان بیٹا، اب جو رات میں یاد آئی تو وہ سوچ رہی تھی، نہ باپ کو نیند آئی نہ ماں کو نیند آئی، دونوں جاگ رہے ہیں۔ آدھی رات میں جب باب ہوا، اب جو اٹھی بے چینی میں کون، تو پتہ یہ چلا وہ جوان جیسے ہی دیکھا، کہا کہ کیا تم بھاگ گئے ہو؟ کہا نہیں، بھاگتے نہیں ہو نہیں۔ کہا پھر، کہا میں وہاں پہ تھا، خدمت کر رہا تھا، لیکن ایک محترم آئی، اور آنے کے بعد انہی نے میرے مالک کو پیسے دیے، اور کہا جاؤ، میں نے تمہیں خرید کے آزاد کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ میں کیسے مانوں، کہ میں اپنی ماں کو کیسے یقین دلاؤں گا، کہا تم چلو میں بھی آ رہی ہوں۔ اب جب یہ پہنچا ہے، پیچھے سے کیا دیکھتی ہے، وہ معظم آ کے یہ
اب مختصر سے میرے محبوب کے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں مومنین و مسلمین ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت پروردگار یہ جو مہینہ ماہ محرم ہے پروردگار تیرے 4 محرم الحراموں میں سے ایک مہینہ ہے کہ میرے محبوب ہمیں توفیق دے دے معرفت کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کو پروردگار ہمیں ایسی عزاداری کر سکے جو جناب فاطمہ کے کلیجے کا مرہم قرار پائے امام زمانہ کے دل کا تسکین قرار پائے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اے میرے معبود جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہو پریشان حال ہوں میرے معبود مصیبتوں میں گرفتار ہوں تنگ دستی و بدحالیوں میں ہوں کی پریشانیوں تنگیوں بدحالیوں کو دور فرما دے پروردگار قریب ہم کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما پروردگار جو حاضرین کی حاجات کو پورا فرما پروردگار مرحوم کے جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما یہ میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سوائے غم سید الشہداء کے اور کوئی غم نہ ہو جن نمزد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و ساتھ شما فرما انتماس ایک منتصر رہا ترجیب نام بتا دیے باپ کافی